اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے جس نے کسی اور کے لیے بھی عمل کیا نا تو وہ اس آیت کو اپنے سامنے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کر کے بھی ایک جگہ پر کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ مَا صَنَعُوا، میں ان کے اعمال، انبیاء کے اعمال کو بھی تباہ و برباد کر دوں اگر وہ شرک کر، اگر وہ اپنی نیت کے اندر فطور پیدا کر۔ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور وہاں پر بھی یہ فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آپ کو بھی وحی کر رہے ہیں، آپ سے پہلے بھی ہم نے انبیاء کی طرف وحی کی، اگر آپ بھی شرک کا ارتکاب کریں تو آپ کے اعمال بھی ضائع برباد ہو جائیں۔ ہم کس بات کی موری، ہمارے تو پہلے ہی اعمال ٹوٹے پھوٹے ہیں۔ لہذا دوستوں اور بھائیوں، سب سے پہلی شرط اپنے عمل کو احسن بنانے کے لیے، اپنے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ دلانے کے لیے وہ ہے اخلاص۔ صرف ہمارا مطمئن نظر یہ ہو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میں جو بھی کام کروں، جو بھی قدم اٹھاؤں، میں جو بھی عبادت کا عمل کروں، جو بھی نیکی اور حسنہ کروں، اس میں صرف اور صرف ارادہ یہ ہو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ راضی ہو گیا تو سب کچھ آپ کو حاصل ہو جائے گا۔